انسانی سرگرمیاں آلودگی سے لے کر آبادی میں اضافے تک زمین کا درجہ حرارت بڑھا رہی ہیں اور بنیادی طور پر تبدیل کر رہی ہیں ہمارے گرد نواح کی دنیا کو۔ اہم وجوہات ان حالات کی گرین ہاؤس ایفیکٹ ہیں۔ ماحول میں گیسیں جیسا کہ آبی بخارات، کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین، نائٹرس آکسائڈ، کلورو فلورو کاربن سورج کی روشنی کو آنے تو دیتے ہیں مگر کچھ حرارت کو اپنے پاس نکلنے سے روک دیتے ہیں، جیسے کہ گرین ہاؤس کے شیشے کی دیواریں۔ ماحول میں جتنی زیادہ گرین ہاؤس گیسیں ہوں گی اتنی ہی حرارت زیادہ معلق ہوگی، جو کہ گرین ہاؤس ایفیکٹ کو تیز کرے گی اور زمین کے درجہ حرارت کو بڑھائے گی۔ انسانی سرگرمیاں جیسے کہ معدنی ایندھن کے جلنے نے ماحول میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کو بڑھایا ہے 1/3 سے بھی زیادہ صنعتی انقلاب سے اب تک۔ ماحول میں گرین ہاؤس گیسوں کے تیزی سے اضافے نے اس سیارے کو خطرناک حد تک گرم کر دیا ہے۔ زمین کی آب و ہوا میں ماضی میں اتار چڑھاؤ تو ضرور رہا ہے، مگر ماحولیاتی کاربن ڈائی آکسائڈ آج کی مقدار تک کبھی نہیں پہنچی، لاکھوں سالوں میں بھی۔ آب و ہوا کے تغیر کے شدید اثرات ہیں ہمارے سمندروں پر، ہمارے موسموں پر، ہمارے خوراک کے ذرائع پر اور ہماری صحت پر۔ برفانی سلسلے جیسے کہ گرین لینڈ اور انٹارکٹیکا پگھل رہی ہیں۔ اضافی پانی جو کسی دور میں برفانی تودوں میں محدود تھا، اب سطح سمندر کو بڑھا رہا ہے اور سمندروں سے باہر نکل رہا ہے، ساحلی علاقوں میں سیلاب برپا کر کے۔ پہلے سے زیادہ گرم درجہ حرارت موسم کو بھی شدید بناتا ہے۔ اس کا مطلب نہ صرف زیادہ شدید بڑے طوفان، سیلاب اور بھاری برف باری، بلکہ طویل اور بکثرت خشک سالی بھی۔ موسم کی تبدیلی چیلنج کرتی ہے، فصلوں کی کاشت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے، وہ جگہیں جہاں جانور اور پودے رہ سکتے ہیں وہ منتقل ہو جاتی ہیں اور پانی کی دستیابی ختم ہو جاتی ہے۔ نئے زراعتی چیلنج پیدا کرنے کے علاوہ موسمی تغیر لوگوں کی صحت کو بھی براہ راست اثر انداز کرتا ہے۔ شہری علاقوں میں گرم آب و ہوا ایک ایسا ماحول پیدا کر دیتا ہے جو دھوئیں کو اکٹھا کرنے اور بڑھانے کا سبب بنتا ہے۔ یہ اس لیے کہ دھوئیں میں اوزون کے ذرات ہوتے ہیں جو زیادہ درجہ حرارت میں تیزی سے بڑھتے ہیں۔ زیادہ دھوئیں میں رہنے سے صحت کی خرابیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، جیسے کہ دمہ، دل کی بیماری اور پھیپھڑوں کا سرطان۔ گو کہ آب و ہوا کی یہ تیزی سے بدلنا انسانوں کی وجہ سے ہی ہے۔ انسان ہی ہیں جو اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کوشش کریں معدنی ایندھن کو قابل تجدید توانائی کے ذرائع سے بدلنے کی، جیسے کہ شمسی اور ہوائی، جو گرین ہاؤس گیسوں کا اخراج کے سبب نہیں بنتی، ہم پھر شاید موسم کے تغیر کے بدترین اثرات سے بچنے کے قابل ہو جائیں گے۔